السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت سے میرے تمام بہن بھائی بیٹے بچے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ حضرات میں سے جن احباب نے مجھے لکھا نیزل پالپس کے بارے میں، نیزل پالپس کو بال توڑ بھی کہتے ہیں اور ناک میں دانہ بھی کہتے ہیں، اور ہماری طبی زبان میں بواسیر الانف کہتے ہیں، ناک کی بواسیر۔ ٹھیک ہے جی، جیسی بھی کسی بھی کیفیت میں ہوتا کیا ہے کہ بظاہر ایک معمولی سا حقیر سا دانہ ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ناک میں انگلی گھما دی اور انگلی میں ناخن آپ کے تھے بڑے بڑے۔ ٹھیک ہے نا، جس طرح آج کل میں اکثر بچیوں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں ایک ناخن اتنا لمبا، پتہ نہیں کیوں کس خوشی میں کیا ہوتا ہے، ان کا کون سا سیکورٹی ویپن ہے اللہ جانے۔ تو ناک کا وہ ناخن لمبا ہوتا ہے، ایک وہ جناب والی ناک میں ڈلتا ہے، گھوم گیا تو ایک بھی بال اپنی جڑ سے الٹی فارم میں اگر موو ہو گیا، مڑ گیا، ٹرن ہو گیا، تو جناب علی آپ کو وہ چیز جان نہیں چھوڑتی، وہ بواسیر الانف ہو جاتی ہے، ناک کی بواسیر، نیزل پالپس ہو جاتی ہے، ناک کا دانہ ہو جاتا ہے، بال توڑ بھی اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ناک کی بواسیر ہو جانے کی صورت میں کوئی عام معمولی دانہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا پورا رائٹ سائڈ کا سر، یعنی جس سائڈ پہ بھی ہوا ہے، رائٹ پہ ہوا ہے، لیفٹ پہ ہوا ہے، جس سائڈ پہ ہوا ہے پوری سائڈ آپ کی شدید تکلیف میں آ جاتی ہے، شدید چڑچڑاپن، غصہ اور جناب علی شدید درد، اور ایسا لگتا ہے اندر کچھ چھل رہا ہے، یہ ساری کیفیت آتی ہیں۔ اب اس میں جناب ہوتا یہ ہے کہ ہم عجیب غریب قسم کے امراض، عجیب غریب قسم کے ٹوٹکے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بجائے علاج کرنے کے، یا عجیب قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا معالج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو کان کھول کر سن لیجئے، آنکھیں کھول کر تو ویڈیو انشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، کان بھی کھول لیجئے۔ ٹھیک ہے، وہ کرنا یہ ہے آپ نے کہ نیزل پالپس میں آپ نے اس مسئلے کا حل اس طریقے سے حل کرنا ہے کہ ایک چائے کا چمچ اجوائن دیسی گھروں میں استعمال ہوتی ہے، کھانے میں ڈالی جاتی ہے پکوڑے وغیرہ میں، اجوائن دیسی جو ہے ایک چمچ آپ توے میں اتنا بریاں کریں کہ براؤن ہو کے بلیک پاؤڈر بن جائے۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کو مزید پیسیے اپنے گرائنڈر میں، چونکہ یہ بھون لی گئی ہے توے پہ، لہٰذا گرائنڈر میں پیسنے پر انتہائی باریک مثل غبار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ وجہ بھی بتا دی اور کام بھی ہو گیا۔ ہاں، بچوں کو اکثر ایسے بھی ہو جاتی ہے کہ بچے وہ پینسل دے رہے ہوتے ہیں ناک میں، ٹھیک ہے، بجائے شارپنر میں دینے کے وہ ناک میں دے رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے زیادہ اچھی چھل جائے گی۔ تو ایسی کوئی بھی وجہ ہو گئی جس سے نیزل پالپس ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو اجوائن ایک چمچ آپ نے بھون لی اپنے توے میں، اور بھوننے کے بعد جب وہ بلیک ہو گئی تب کہیں جا کے اس کو گرائنڈر میں انتہائی باریک ترین پیس لیں اور رکھ لیں اس کو ڈبی میں ڈال کے، کوئی سی بھی چھوٹی موٹی ڈبی ہو، ٹھیک ہے جی، اس میں ڈال کے رکھ لیجئے، اور دن میں 4 یا 5 مرتبہ، ٹھیک ہے، انگلی اس میں زور سے ٹچ کیجئے، جتنا پاؤڈر آ جائے اس میں ناک کے اندر اپنی لٹل فنگر ڈال کے گھما لیجئے۔ یہ لٹل فنگر ہی ڈالیے گا، بڑی والی ناک میں ڈالیں گے تو ناک کا سوراخ اتنا بڑا ہو جائے گا، پکوڑے کی طرح لگیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو چھوٹی والی فنگر ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دن میں 3 سے 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ کر لیں، وہ پاؤڈر ہلکا سا ٹچ کر کے اس دانے کے اوپر گھما لیں۔ یقین کیجئے کہ اتنا بہترین، اتنا مؤثر ترین علاج ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان میں تو خیر ہماری قوم ماشاءاللہ سے بہت ذہین ہے، کچھ نہ کچھ کر ہی لیتی ہے، لیکن باہر ملکوں میں نے اس کیفیت میں آپریٹ ہوتا دیکھا ہے، آپریشن کرانے پہنچ جاتے ہیں لوگ مارے تکلیف کے، کیونکہ شاید ان کے پاس نانی دادی کا نسخہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ حقیقی نسخہ ہے اور زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی اور دوسروں کی، کسی کی بھی ضرورت مند کی مدد کر سکیں، 24 گھنٹے کے اندر اس کو اس پریشانی سے نکال سکیں۔ یہ پریشانی معمولی نہیں ہوتی، بظاہر ناک میں محض ایک دانہ ہوتا ہے، در حقیقت یہ پورا دماغ گھما کے رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صحیح؟ تو امید ہے کہ آسان بات آسان لفظوں میں سمجھائی اور آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کا بھی بھلا کیجئے، آسان چیز ہے، کیونکہ مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہے۔